یہ بات ہے ایلن مسک کی، جو کہ دنیا کے امیر ترین آدمی میں سے ایک ہے، جس کا شمار 21ویں نمبر پر کیا جاتا ہے، جس کے پاس کھربوں روپے کی دولت ہے، ٹیسلا نام جیسی گاڑیوں اور اسپیس ایکس جیسی مشہور کمپنیز کا مالک ہے۔ جب 2002 میں پے پال بکا تو ایلن مسک کے ہاتھ میں $180 ملین آئے، کیونکہ وہ اس کا شیئر ہولڈر تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی کچھ الگ کرنا چاہتا تھا، تو اس نے سوچا کہ وہ مارس پر لوگوں کے رہنے کے لیے سٹی بنائے گا۔ یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا۔ اب اس آئیڈیا کے لیے راکٹ کی ضرورت تھی۔ وہ راکٹ خریدنے کے لیے رشیا گیا۔ جب ایلن مسک رشیا راکٹ لینے گیا تو انہوں نے 80 کروڑ روپے بولا کہ وہ اس قیمت پر اس کو راکٹ دیں گے، جو کہ اس کی اصل قیمت سے بہت زیادہ تھا۔ تو اس بات پر انہوں نے طنز کیا اور کہا، او چھوٹے بچے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا، مجھے لگتا ہے میں خود ہی راکٹ بنا سکتا ہوں۔ اور وہ اٹھا اور میٹنگ سے باہر چلا گیا۔ فلائٹ کی واپسی پر اس نے سوچا کہ اب ایک کمپنی بنائی جائے اور راکٹ بنائے جائیں جو کہ افورڈیبل ہوں۔ تو اس نے ایک رف سا ایسٹیمیشن لگوایا تو پتہ چلا کہ راکٹ بنانے کے لیے صرف 3% پیسوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اس وقت مل رہے تھے۔ مطلب کہ جو راکٹ رشیا 80 کروڑ روپے میں دے رہا تھا، وہ صرف 2.5 کروڑ روپے میں بن رہا تھا، تو اس سے وہ بہت پیسے کما سکتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ وہ لوگوں کو کمرشل سپیس فلائٹس دے گا، یعنی کہ اوبر کی طرح کام کرے گا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے گا۔ تو اس نے 2006 میں پہلا راکٹ بنایا، جو کہ فیل ہو گیا صرف 33 سیکنڈ میں جیسے ہی وہ لفٹ آف ہوا۔ پھر اس نے 2007 میں اور 2008 میں بھی راکٹ بنایا، جو کہ پھٹ گئے۔ اس کمپنی کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھنے لگے اور اس کے مارکیٹ میں شیئرز بہت حد تک گر چکے تھے۔ 3 اٹمپٹ پر پوری طرح سے کمپنی ختم ہو چکی تھی۔ اب جو کچھ بچا ہے سمیٹ لیا جائے۔ ایلن مسک کے پاس اب اتنی ہی رقم بچی تھی کہ وہ یا تو وہ پیسے اپنے لیے رکھ لے آگے کی زندگی کے لیے، یا پھر وہ آخری راکٹ پر بھی اپنے پیسے ضائع کر دے۔ پھر وہ وقت آیا جس کا ہر کسی کو انتظار تھا۔ 28 ستمبر 2008 اور ایلن مسک کے چوتھے راکٹ نے اڑان بھری اور وہ ارتھ کے آربٹ میں جانے میں کامیاب ہو گیا۔ بس پھر کیا، جس طرح ہر کامیاب ہونے والے انسان پر طنز کرنے والے لوگ بھی مبارک اور خوشامد کرنے آ جاتے ہیں، اسی طرح ناسا بھی 3 کھرب کا کانٹریکٹ لے کر ایلن مسک کے پاس پہنچ گیا۔ تو یہ تھا ایلن مسک کی زندگی کا فیل ہونے سے کامیابی تک کا سفر۔ اس دنیا میں زندہ رہنا ایک سروائیول ہے۔ جو طاقتور ہوتا ہے کمزور کی جگہ لے لیتا ہے اور اسے پیچھے چھوڑ آتا ہے۔ تھامس ایڈیسن نے 1000 تجربات کیے بلب بنانے پر سب فیل ہوئے، لیکن وہ رکا نہیں اور وہ ڈٹا رہا، تو اس کا اگلا تجربہ کامیاب ہوا، جس کی بدولت آج ہمارے گھر روشن ہیں۔ آپ کو رسک لینا پڑتا ہے، آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ بھی فیل ہوں گے اور اپنے آپ کو ملامت کریں گے، لیکن آپ ڈٹے رہیں گے، جس طرح ایلن مسک ڈٹا رہا، جس طرح تھامس ایڈیسن ڈٹا رہا۔ بڑی چیز کے لیے خواب بھی بڑے دیکھنے پڑتے ہیں، اور جو خواب بغیر مقصد کے ہوتے ہیں وہ صرف ایک خواب ہی رہ جاتے ہیں۔ اب آپ کو سوچنا یہ ہے کہ آپ نے اب کرنا کیا ہے۔